ناظرین ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر اکرام الحق کی طرف کے بتاج نیم ممتاز معیشت دان. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا. ڈاکٹر صاحب ایک بہت لینڈ مارک ان کی ہوئی ہے ڈیل یورپین یونین کی اور انڈیا کی. اب بہت بڑی منڈی ہے, 2 بلین لوگوں کی منڈی ہے. چلیں 2 بلین تو نہ کہیں, 30 کروڑ ہی لوگ ہیں جو کچھ خرید سکتے ہیں انڈیا میں. یورپ تو خیر زیادہ اس میں وہاں پہ فیٹ ہے. یہ فرمائیے کہ یہ کتنی امپورٹنٹ ہے اور یہ کیا ہم بھی کوئی شیئر اس میں کلیم کر سکتے ہیں؟ ہمارے لیے اس میں کیا ہے, یا اس پہ ذرا تھوڑی ہمیں گائیڈ کیجیے گا ڈاکٹر صاحب. جی شکریہ قائد صاحب. ہمیں پہلے یہ جی پی ایس ملا ہوا ہے اور یہی جو اب اسپیشل رائٹس ہیں یہ انڈیا کو بھی ملنے والے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں جو اس وقت ٹیرفس کی وجہ سے جو ٹرمپ صاحب نے شروع کی تھی گیم, اس کی وجہ سے ہم نئے ٹریڈ کی وجہ سے نئے پاور بلاکس بنیں گے. اور انڈیا ظاہر ہے کہ بہت بڑی کنزمپشن مارکیٹ بھی ہے, تو وہاں سب کی توجہ ہوگی. اور چونکہ انڈیا پہ ٹیرف بہت زیادہ لگائے, مطالبہ یہ تھا کہ آپ ایران اور روس کے ساتھ جو ہے کاروبار بند کریں, مگر انڈیا نے دونوں پریشرز نہیں لیے, اور بلکہ اس کا ان کو یہ فائدہ ہوا کہ اس وقت یورپین یونین نے بھی انہیں اسپیشل جو ہے وہ رائٹس دینے کا اعلان کیا ہے. اور یہ ٹریڈ جو ہے پاکستان کا لیے تو اس لیے مفید ہو سکتی ہے اوور آل کہ اگر ہم بھی پہلے تو نیبرز کے ساتھ تو کم از کم ٹریڈ کھولیں, اور پھر ظاہر ہے کہ ہم بھی اس کوریڈور کے اندر شامل ہو کر اپنی چیزیں بھی بھیج سکتے ہیں. لیکن جیسا آپ نے فرمایا, اس وقت ہمیں تو ابھی اسپیشل کوٹا ملا ہی ہوا ہے یورپ کی طرف سے, ای یو کی طرف سے, اور ہماری ٹیکسٹائل جو ہے وہ اسی لیے سروائیو بھی کر رہی ہے کہ اگر ہمیں یہ اسپیشل کوٹا نہ ملا ہو تو پھر شاید ہم ویتنام کا اور چائنا کا اور بنگلہ دیش کا مقابلہ بھی نہیں کر سکیں. اچھا یہ فرمائیے, ہاں جی آپ بات کرنا چاہ رہے تھے. ڈاکٹر صاحب آپ کے سامنے کچھ اچھی خبریں رکھتا ہوں اور اس کے بعد آپ کا جو ہے وہ رہنمائی لوں گا آپ کی, اور ایک چونکا دینے والی خبر بھی آپ کے سامنے رکھوں گا جو کہ پوری قوم کی آواز ہے. سر بلوچستان کے اندر جو ہے وہ گیس کے بڑے ذخائر جو ہیں وہ برآمد ہوئے ہیں. کل ایک ذخیرہ بڑا برآمد ہوا, 1 کروڑ 10 لاکھ کیوبک فٹ گیس کا جو ہے ذخیرہ برآمد ہوا. گزشتہ ماہ جو ہے وہ 3 ذخائر کے پی میں برآمد ہوئے. اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے کل ایک خوشخبری سنائی کہ سعودی عرب سے 45,000 نوکریاں جو ہیں وہ نکلی ہیں, ہنرمند نوکریاں, اور اس میں 2 لاکھ سے زائد نوجوان جو ہیں انہوں نے اسکل پروگرام کمپلیٹ کر لیا ہے اور وہ پرواز کرنے کو تیار ہیں. پھر گاڑیوں کے حوالے سے ایک خوشخبری سامنے آئی کہ جو BYD ہے اس نے اڑا کے رکھ دیا پوری دنیا کی مارکیٹ کو, اور پاکستان کے اندر جو الیکٹرک گاڑیاں ہیں وہ بڑی تعداد سے سامنے آ رہی ہیں, اور چھوٹی گاڑیاں بنانا جو انہوں نے شروع کر دی ہیں. 20 سے 40 لاکھ روپے میں وہ گاڑی جو ہے وہ ملے گی, اور اس میں جو الیکٹرک چارجز ہیں وہ بھی موٹر وے پہ لگانے شروع کر دیے گئے ہیں. 36 چارجز سینٹر جو ہیں وہ لگائے جائیں گے جو کہ فروری تک مکمل ہو جائیں گے. یہ بہت خوشکن خبر ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ سر چیئرمین نیب, جو آپ کے سامنے خبر رکھنا چاہ رہا ہوں, چیئرمین نیب نے خوشخبری سنائی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اپریل تک ہمارے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ 45 ارب ڈالر تک پہنچ جائیں گے. اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ 11,000 ارب روپے کی ہم نے ریکوری کی 2025 میں 2 سالوں میں, اور 11,000 ارب روپے کی ریکوری اگلے 5 ماہ میں کریں گے. یہ کتنی بڑی خبر ہے سر, کیا ایسا ممکن ہے؟ ڈاکٹر صاحب میں یہ کہوں گا کہ ویک می اپ وین آئی ایم رچ اینڈ فیمس, یہی کہہ سکتے ہیں. تو یہ 11,000 ارب بھی بتائیے گا, اور باقی یہ تیل ویل جو گیس ہے یہ کب تک ٹرکل ڈاؤن ہو کے عوام تک پہنچے گا ڈاکٹر صاحب؟ جی شکریہ. دیکھیں پاکستان تو ہر طرح سے قدرتی وسائل سے بہت ہی مالا مال ہے. یہ کوئی ایسی خبر نہیں ہے جس کا پتہ ہمیں آج چلا ہو. اگر آپ نے کبھی امریکن جیولوجیکل سروس کی رپورٹس دیکھی ہوں تو وہ مانتے ہیں کہ اس علاقے میں گیس بھی ہے, اس علاقے میں تیل بھی ہے, اور بہت سی معدنیات, اور ہمارے ہاں تو ریئر ارتھ میٹیریلز بھی اتنے زیادہ ہیں. مگر جب آپ ان کی ایکسپلوریشن کی طرف جاتے ہیں تو آپ کو 2 طرح کے مسائل ہوتے ہیں. ایک تو آپ کے پاس بہت زیادہ کیپٹل انٹینسیو ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں, ان کو ایکسپلور کرنا, پھر ان کو مارکیٹ تک لانے کے لیے, اور دوسرا اس کے لیے ہیومن ریسورس بھی چاہیے ہوتا ہے جو آپ کو بہت ٹرینڈ چاہیے. اب ظاہر ہے ان دونوں چیزوں میں تو ہمارے ہاں کمی ہے, اور بڑی بڑی کمپنیز پھر باہر سے آ کر ہمارے ساتھ معاہدات بھی ایسے کرتی ہیں جس میں ہمیں کچھ خاص فائدہ نہیں ہوتا. مگر اب چائنا کے ساتھ جو ہمارے اور معاہدے ہونے والے ہیں جس میں منرلز کا بھی میں ابھی دیکھ رہا تھا $100 بلین تک کا, کیونکہ وہ تو سینڈیک وغیرہ پہ پہلے کام بھی کر رہے ہیں,
اور اب ان کے لیے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اگر ہم اپنی پالیسیوں میں تسلسل رکھیں اور یہ جو واقع ہیں ان کو حاصل کریں تو یقینی طور کے اوپر پاکستان بھی جلد ترقی کر سکتا ہے، مگر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس بات پر کہ پھر ہم یہ نہ کریں کہ جو کمپنی باہر سے آئے ان کے اوپر سپر ٹیکس بھی لگا دیں، ان کے اوپر وزیر ٹیکسز بھی لگا دیں۔ ابھی آپ نے دیکھا جو فیصلہ آیا ہے فیڈرل کورٹ کی طرف سے کہ یہ سارے ٹیکسز جائز ہیں، ایک طرف SIFC کے جنرل صاحب نے فرمایا کہ ان ٹیکسز کی وجہ سے ہمارے ہاں انویسٹمنٹ نہیں آ رہی، اور دوسری طرف FDR خوشیاں منا رہا ہے کہ ہم 300 ارب حاصل کر لیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ فسکل ڈیفیسٹ تو پھر بھی ہمارا وہیں کیا وہیں رہنا ہے، پھر بھی ہم نے قرضے لینے ہیں۔ لیکن سر نیب کا آفس جو ہے وہ بڑا ایکٹیو ہے، چیئرمین نیب نے کل جو خوشخبری سنائی ہے انہوں نے کہا ہے کہ 45 ارب ڈالر تک ہمارے ذخائر پہنچ جائیں گے اور 11,000 ارب روپے کی ریکوری کی جائے گی، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جو کرپٹ مافیا ہے اس پر ہاتھ ڈلنے لگا ہے۔ دیکھیں جی، خبروں کی حد تک تو یہ میاں صاحب بڑی خوش آئند بات ہے، مگر جب تک میٹیریلائز نہیں ہو سکتا ہم کیا کمنٹ کر سکتے ہیں۔ اس طرح کی تصویریں پہلے بھی نیب کی طرف سے آپ کو پتہ ہوگا کہ کئی ارب کی ریکوریاں بتائی جاتی ہیں، مگر وہ خزانے میں کہاں آتی ہیں، ان کا اپنا شیئر کیا ہے، اس کے بارے میں کبھی کوئی ٹرانسپیرنسی تو حاصل نہیں ہو سکی۔ جہاں تک پاکستان کے بجٹ کے معاملات ہیں، اگر آپ وہاں جا کر دیکھیں گے تو ہمیں کوئی ایسے انفلوز نظر نہیں آ رہے ہیں جس کی وجہ سے 45 بلین ڈالر تک ہمارے جو ہے وہ فورن ریزروز پہنچ جائیں۔ تو کوئی آدمی جب ایسی بات کر دیتا ہے تو کوئی بیسس بھی تو ہونی چاہیے، لیکن ہم یہ نہیں کہنا چاہ رہے کہ وہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ اگر وہ ایسا کر دے تو ہمارے لیے اس سے بڑی خوش قسمتی کی کیا بات ہے؟ جی سر، بالکل ایسا اللہ کرے ایسا ہو جائے۔ سر اس سے پہلے ابھی بات ہو رہی تھی قائد صاحب نے اور آپ کے درمیان جو ابھی بات ہو رہی تھی کہ جو یورپ اور بھارت کا معاہدہ ہوا ہے اور ان کا جو ڈیل ہوئی ہے، اس حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ تو یہ آ رہی ہیں کہ امریکہ بہت ناراض ہے اور صدر ٹرمپ جو ہے وہ اتنے ناراض ہیں کہ وہ یورپ پر بھی اس کا ٹیرف لگا سکتے ہیں، انڈیا پر بھی لگا سکتے ہیں، اور 11 ارب ڈالر کے جو وہاں پر امریکہ کے اندر جو ٹیکسٹائل اور گارمنٹس کے جو جتنے آرڈرز ہیں وہ پاکستان کو مل سکتے ہیں، کیونکہ ٹرمپ اس پر جو ہے وہ بہت ناراض ہیں۔ دوسرا، پاکستان کی جانب سے پاکستان اور چین نے کل جو ہے وہ یہاں پر ایک کانفرنس ہوئی، وہاں پر 10 بلین ڈالر کی سرمایہ کاری کرنے کا اعادہ کیا گیا ہے ارتھ منرلز میں، تو اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اور دوسری جانب جو اپرچونٹی ہمیں وہاں سے اس طرح مل سکتی ہے، جو ٹرمپ کی ناراضگی ہے انڈیا کے ساتھ اور یورپ کے ساتھ، یہ بھی ہمیں اپرچونٹی مل سکتی ہے۔ ہمیں جو کام کرنا ہے سر، کیا ہمیں بجلی سستی کر دینی چاہیے اور سولر پر چلے جانا چاہیے اور سولر کو ترویج دے کر بجلی جو ہے وہ سستی ہو اور لاگت کم ہو؟ بالکل، یہ تو بہت ضروری ہے میاں صاحب۔ دیکھیے، ایک اور بھی بڑا مسئلہ آ رہا ہے کہ آپ نے آج خبر پڑھی ہوگی کہ جو کراچی چیمبر کے صدر ہیں انہوں نے فرمایا ہے کہ اگر ایک دم ہم سے یہ حاصل کیا گیا سارا سپر ٹیکس تو ہمارے پاس آگے لیکویڈیٹی نہیں ہے، اور جو ہم فنڈ باہر سے لیتے ہیں ہم بینکوں سے بہت مہنگے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ابھی بھی 10.5% تو گورنمنٹ کا ریٹ ہے، تو انہیں 15 پہ ہی ملتا ہوگا، تو ریفنڈ ان کے ریفنڈز بھی نہیں مل رہے ہیں، تو کافی پرابلم ہے ان کو۔ تو دیکھنا چاہیے کہ اگر ہم اپنی ٹیکسٹائل کو یا اور ایکسپورٹس کو بڑھانا چاہتے ہیں تو پھر ٹیکس کے نظام کو ٹھیک کرنا پڑے گا، انرجی کے مسائل کو حل کرنا پڑے گا۔ اگر ہم کاسٹ افیکٹو نہیں ہوں گے، دیکھیے ٹیرف زیادہ لگنے کی وجہ سے بھارت پہ ہماری تو پھر بھی ایکسپورٹ کم ہوئی ہے، ان کی تو پھر بھی بڑی ہے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ان کی کمپیٹیٹیونیس ہم سے زیادہ ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کم از کم اپنی بنیادی چیزیں جو ہیں ان کو تو اب درست کر ہی لیں۔ اگر ہم یہ کر لیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ پاکستان ایک بہت ہی قدرتی وسائل کے لحاظ سے اور ہیومن وسائل کے لحاظ سے بھی کہیں پیچھے نہیں ہے، مگر ہماری پالیسیز اور ان کی ڈائریکشنز جو ہے وہ اتنی غلط ہے کہ ہم اس کا صحیح فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ اب ایک 5ویں بڑی آبادی کا جو دنیا میں ملک ہے وہ اس کی معیشت 50ویں تو نہیں ہو سکتی نا، تو پھر کہیں نہ کہیں تو خرابی ہے، اور 25 دفعہ ہم IMF کے پاس گئے ہیں۔ تو یہ دیکھیے پالیسیز کی مسئلہ یہ ہے کہ اس میں ڈھانچے کو جب تک درست نہیں کریں گے تو یہ مسائل رہیں گے۔ اگر ہم اپنے انرجی کے مسائل کو حل نہیں کریں گے، اگر ٹیکس سسٹم کو بہتر نہیں کریں گے، اگر ہم پبلک ایکسپینڈیچر کو ٹھیک نہیں کریں گے تو یہ مسائل بار بار پیش آتے رہیں گے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو یاد بھی ہوگا، آپ کے ساتھ ہم نے سٹوری کی تھی، یہ میں ریلیٹڈ ہے اس سے کرپشن کے، یہ ڈبل ٹیکسیشن کا سسٹم تھا اور ایک بیوروکریٹ نے جا کے معاہدہ سوئٹزرلینڈ میں کر لیا تھا جو ہمیں بھاگ کے کینسل کرنا پڑا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا غالباً ڈار صاحب تھے اس وقت وزیر خزانہ اور یہ ہوا تھا، تو میں کہہ رہا ہوں تو یہ تو ول تو ہمیں نہیں نظر آتی، کم از کم جنرل صاحب نذیر صاحب کچھ کر جائیں، ورنہ ادھر تو سویلین تو ایلیٹ ہماری یا کچھ ادھر ڈو یو ہیو اینی ہوپس؟ اینڈ سیکنڈلی
34% کہا ہے بزنس یہ بزنس کے جو بزنس بڑے ٹاپ بزنس مین ہیں کہ 34% ان پٹ ہمارے مہنگے ہیں، وہ سستے کیے بغیر ہم کیسے کمپیٹ کریں گے؟ جی بالکل یہی میں عرض کر رہا تھا کہ ہماری طرف دیکھیے اس پورے اب ہمارے اپنے ریجن میں ہم بنگلہ دیش کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، ہم بھارت کا نہیں کر سکتے ہیں، اب تو میرے خیال میں ہم اور بھی برما وغیرہ سے بھی ہم لاگت کے معاملے میں بہت ہی یعنی کہ مہنگے ہو گئے ہیں۔ تو ابھی بہت خبریں آئی تھی کہ بجلی کی قیمتیں جو ہیں وہ بہت کم کر دی جائیں گی، مگر آپ دیکھتے ہیں جو معاملہ پھر وہیں کا وہی ہے۔ پولیٹیکل ول کا بالکل آپ نے درست فرمایا قائد صاحب کہ کوئی ہمیں دور دور تک نام و نشان نہیں ملتا۔ آج یہ بات ٹھیک ہے جو ہمیں ابھی دیکھیے نیب کی طرف سے اچھی خبر آئی یا SIFC کی طرف سے جنرل صاحب نے فرمایا کہ جب تک ہم اپنے ٹیکسز ختم نہیں کریں گے سپر ٹیکس وغیرہ، یعنی جنرل صاحب آپ ڈاکٹر صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل ول ہو، ہم کرنا چاہیں تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر اکرام الحق، ماہر معیشت ہمارے ساتھ تھے۔